ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیلاب سے تقریباً 33 ملین لوگ جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے ہیں، اس سیلاب سے ڈسپلیس ہوئے ہیں، افیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ CNBC سے ایک انٹرنیشنل چینل سے بات کرتے ہوئے فارن منسٹر کے مطابق کہنا ہے کہ اس سیلاب سے 10 بلین تک کا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں صحت کے حوالے سے تو وہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اب سیلاب کے بعد اور بارشوں کے بعد جو وبائی امراض ہیں جس میں جلد کی بیماریاں ہیں، آنکھوں کا انفیکشن ہے، ڈائریا ہے، پھیل رہی ہیں۔ اور خواتین کے حوالے سے بات کریں تو جو UN وومن کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 6.5 لاکھ خواتین اس سے افیکٹ ہوں گی۔ تقریباً 6.5 لاکھ خواتین ایسی ہیں جن کو ریلیف کیمپس میں یا سیلاب سے ڈسپلیس ہونے کے بعد امیڈیٹ مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسکول کے حوالے سے بات کریں گے تو ابھی صرف اور صرف جب ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے، جب ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے مطابق سیلاب سے اب تک 18,000 اسکول جو ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہیں۔ 18,000 اسکول اب تک سیلاب سے افیکٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً سندھ میں ہی 90,000 ڈائریا کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں گلوبل ہیریٹیج کی رپورٹ کے مطابق۔ اسی سلسلے میں اس وقت ہم بات کریں گے ڈاکٹر سائرہ خان جو اس وقت ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں PPHI اور وہ سپروائز کر رہی ہیں 4 میڈیکل ریلیف کیمپس کو، اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ریلیف کیمپ کی اور کس طریقے سے مدد فراہم کی جا رہی ہے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو۔ السلام علیکم میم، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کو ٹائم دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ سبا فار ہیونگ می ہیئر۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ریلیف کیمپس ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، اور آپ جن جن کیمپس کو سپروائز کر رہی ہیں وہ کہاں کہاں واقع ہیں؟ میں اب میرپور خاص میں ایز اے ڈسٹرکٹ مینیجر کام کر رہی ہوں PPHI کی طرف سے، اور ہمارے جو ہیں کیمپس وہ ہمارے ہاسپٹل جو 109 ان نمبر ہیں تھرو آؤٹ میرپور خاص۔ اس کے علاوہ ہم نے ایمرجنسی کی صورت میں ہر تعلقہ میں تقریباً کوئی 4 سے 5 فکس سائٹ کیمپس لگائے ہیں جہاں پر 9 to 5 آپ کو میڈیکل ہیلپ ملے گی، اور ایمرجنسی کیسز آپ کو نائٹ ٹائم پر بھی اویلیبل ہوں گے وہاں پر ہیلتھ ٹیکنیشینز۔ اس کے علاوہ ایسی ہیلتھ فیسلٹیز جو کہ انڈر واٹر آ گئی ہیں، اور ایسے گاؤں جو بالکل ان اپروچبل ہیں ڈیو ٹو واٹر، تو وہاں پر پہنچنے کے لیے تھینکس ٹو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انہوں نے فیری بوٹس کا انتظام کیا ہوا ہے، تو ہمارے جو ٹیم ہوتی ہے میڈیکل ٹیم اب ان گاؤں پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے موبائل کیمپس ہوتے ہیں جو ایمبولینسز کے تھرو آؤٹ وہ جو ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والوں نے جہاں پر سیلاب متاثرین کو جمع کیا ہوا ہے، تو وہاں پر ہم وہ موبائل کیمپس چلاتے ہیں، وہ ڈیلی کے بیسس پر موو کر رہے ہوتے ہیں، اور جس بھی پیشنٹ کو نیڈ ہوتی ہے تو ان کو ٹرانسفر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو سول ہاسپٹل، تاکہ فردر ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے سیریس پیشنٹس کی، اور جن کو وہاں پر ہی ایمرجنسی ایڈ کی نیڈ ہوتی ہے وہ بھی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ زیادہ تر ابھی کیسز کون کون سے رپورٹ ہو رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ جہاں پر بھی پانی ہوتا ہے تو وہاں پر آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو سیلاب کی صورت میں یا پانی کھڑا ہونے کی صورت میں سب سے زیادہ جو ہمارے پاس اب پیشنٹس کی تعداد بڑھی ہے وہ ہے ڈائریا اور ڈائسنٹری یا گیسٹرو انٹرائٹس، جس کو عام زبان میں ہم گیسٹرو بولتے ہیں، اس کے پیشنٹس کی بڑھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکن کے پیشنٹس بہت آ رہے ہیں، ڈرمیٹائٹس کے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت اکٹھے اور قریب قریب ہم نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، یا جو گاؤں ہیں وہ تقریباً پانی میں ڈوب چکے ہیں تو وہ لوگ بیچارے ایک ساتھ ہی ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں، تو اسکن کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اور تھرڈ جو ہمارے پاس زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ہے ملیریا کے۔ اچھا، جو کہ ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق ابھی آپ نے بھی کہا کہ ڈائریا کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، گلوبل ہیلتھ ہیریٹیج کے مطابق بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں ہی صرف 90,000 ڈائریا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تو ان میں کیسز زیادہ سیریس ہے، یا آپ کیا وہ پریکاشنری میجرز جو ہم پہلے فرسٹ اسٹیپ لے کر ان ڈائریا سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یا باقی بیماریاں جو آپ نے کہی ہیں ملیریا، آئی انفیکشن، اسکن ڈیزیزز، کس طریقے سے جہاں امیڈیٹ ہیلپ نہیں پہنچی جا سکتی وہاں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل ایسے کہ ڈائریا کے کیسز جو ہیں وہ سیریس کیسز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کہ اوائڈبل کیسز ہیں اور پریونٹیبل ہیں، کہ اگر ہم ان کو اپنی طرف سے سوسائٹیز کی طرف سے ہم اپنے گھر کے لیول پر اگر کچھ اقدامات کریں تو ہم ان سے آسانی سے بچ سکتے ہیں، اور جو بھی ان کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں وہ پریونٹیبل ہیں۔ میں ایک اہم بات پر سامعین کی توجہ دلوانا چاہوں گی کہ اس وقت وبا کی صورت میں بیمار لوگوں کی تعداد ہمارے موجودہ جو وسائل ہیں اس کی نسبت میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ہم جو ہے اور ہر کوئی جو ہے اپنی جان بچانے، اپنے مال اور اپنے اس میں لگا ہوا ہے، تو یہاں پر ہمیں مریضوں کو پریورٹائز کرنا پڑے گا۔ تو سب سے جو زیادہ توجہ کے حقدار اس ٹائم پر لوگ ہیں ان میں ہیں حاملہ عورتیں، چھوٹے بچے، بزرگ اور ایسے افراد جو کسی موذی مرض
یا کرونک النس کا شکار ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہو گئی، کسی کو ٹی بی ہے، کینسر ہے، تو ان پیشنٹ پہ ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بیکاز ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی ان کے لیے جان لاک ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو سیکنڈ آپ کا کوشچن تھا کہ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، تو بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا پڑے گا۔ ہم گھرے ہوئے جراثیم سے، تو اس سے کہ پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں ہم ان کا صفایا کر دیں، تو پانی کا ہم جو یوز کر رہے ہیں اس کو ابال کے پئیں گھر کے لیول پر۔ آپ کلورین کا یوز کر سکتے ہیں، کلورین ٹیبلٹس آتی ہیں مارکیٹ میں، لیکن وہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو بہت ہی آسان ہے، پانی کو آپ ابالیں، ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں، پھر یوز کریں۔ اور اس کے علاوہ ORS یا نمکول جو ہوتا ہے وہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے، تو ڈائریا کے جو پیشنٹس ہیں وہ ORS کا استعمال کریں۔ ORS گھر پہ بھی بہت آسانی سے بن سکتا ہے، تو وہ ہم گھر پہ بنا کے یوز کریں، یا باہر سے بھی وہ سستا ہے، اور آج کل تو سارے ہاسپٹل تقریباً فری میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ چیریٹی کر رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، تو ORS کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں۔ ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ڈائریا بالکل انیشل اسٹیجز پر ہے، یا ان کے جو اسٹمک ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو ORS کا استعمال جلد وہ شروع کر دیں، تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے اور کرونک ڈیزیز سے بچ جائیں گے۔ اچھا، دوسری جو ہے وہ ہے بچوں کی صاف ستھرائی، کہ چھوٹے بچے جو ہیں انڈر 5 ایئر وہ ڈائریا کے یا دوسری ڈیزیز کے جلد شکار ہو جاتے ہیں، اور ان میں اموات کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ وہ مٹی میں کھیل رہے ہیں تو ان کو ہم جلدی سے نہلا کے اور ان کے ہاتھ صاف رکھیں، ناخن صاف رکھیں، اور ان کو ہم جو کھانا دے رہے ہیں ان کے برتنوں کی صفائی دھلائی کر دیں، ان کو دھوپ میں سکھا دیں۔ آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ دھوپ آ گئی ہے، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، تو دھوپ میں اس کو صاف رکھیں۔ اچھا، ایسی جگہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں رہ رہے ہیں، جس طرح سے سارا ایک گاؤں ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہ رہا ہے، تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ پریکاشنری میئرز لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ 10 اور بندوں کو بیمار کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا یہاں معذرت آپ کو کاٹنے کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ایک آلریڈی ہم کورونا کے چیلنج سے درپیش تھے، اور کورونا کی سچویشن بہت حد تک ماشاءاللہ سے کنٹرول ہم نے کی تھی، لیکن کیا اس طرح کی سچویشن میں کہیں کورونا کی واپس طرف جائیں، کیونکہ آپ نے بتایا کیمپس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ موجود ہیں، اوپر سے صفائی ستھرائی فلڈ کے ٹائم پہ بہت بڑا چیلنج ہے، تو کہیں کورونا کا خطرہ بڑھنے کے چانسز تو نہیں؟ نہیں صبا، اس طرح سے کہ ہماری جو تھی ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے وہ بہت ایکسٹینسو چلی ہے، اور الحمدللہ اس کا کوریج بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں، میر پور خاص کی، تو وہاں بھی جو فرسٹ ڈوز ہے وہ 100% پاپولیشن کو تقریباً لگ چکا ہے، تو اس صورت میں دوبارہ سے اس کا آؤٹ بریک ہونا یہ اتنا زیادہ نیئر فیوچر تو نہیں ہے، اور فورس ہی نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جو ہے وہ کورونا کہ ایک تو امیونائزیشن ہوگی، اس سے ہارڈ امیونٹی کریٹ ہو جاتی ہے، تو اب جو ہے ان لوگوں میں ایک سرٹن لیول آف امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی۔ اچھا، کال سروسز کے اوپر بھی کیا ریلیف کیمپ کی جانب سے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کے لیے پاسبل نہیں ہے ریلیف کیمپ تک پہنچنا، لیکن ہمارے جو نیٹ ورکس ہیں وہ فری کالز بھی مہیا کر رہے ہیں فلڈ افیکٹڈ لوگوں کو، تو کیا کوئی فیچر انسٹال ہے ریلیف کیمپس میں؟ نہیں، ہمارے پاس کال کا سسٹم تو نہیں ہے، لیکن وہ جو ایسے گاؤں ہیں جو پانی کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتے وہاں سے، تو وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں تھرو نیٹ ورکس یا تھرو سوشل میڈیا، پھر ہم وہاں تک اپنی ریلیف کیمپس تھرو فیریز بھجواتے ہیں جہاں پر 4x4 وہیکلز جا سکتی ہیں، تو ہم ان کو اس طرح سے کور کر رہے ہیں۔ میم، اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ جہاں پہ اگر ORS میسر نہیں ہے تو گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے، تو ہماری سامعین کے تھوڑے گائیڈنس کے لیے آپ بتا دیں کہ کیا طریقہ کار ہے جن کے پاس اگر ORS امیڈیٹلی اویلیبل نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے گھر میں سے کریٹ کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی یعنی 4 گلاس جو نارمل سٹینڈرڈ گلاس ہوتا ہے، 4 گلاس پانی ہم لیں گے، بوائلڈ واٹر، ہم نے پہلے پانی کو بوائل کرنا ہے، اس کو پھر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھنا ہے، آپ نارمل ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کریں، پھر اس کو آپ 4 گلاسز لیں ایک کنٹینر میں، لیکن یہاں پر یہ کہ وہ کنٹینر صاف ہونا چاہیے، اس کنٹینر میں آپ ڈالیں، پھر اس کے اندر آپ نے 4 چمچ چینی ڈالنی ہے، 1 چمچ نمک ڈالنا ہے، اس کو آپ ہلا کے اور ایک محلول بنا کر رکھ دیں، وہ آپ آرام سے تقریباً جو ہے 12 to 24 آورس یوز کر سکتے ہیں، اور آپ جتنا زیادہ کنزیوم کریں گے وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے
डायरिया से और बाकी ऐसी डिजीजेस से बचाएगा। मैम अभी तक ये 2 हफ्ते की प्रोग्रेस के हवाले से आप बताएं कि किस तरह का रिस्पांस रहा है आवाम की जानिब से इन रिलीफ कैंप को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह सबा मैं आपको बताती चलूं कि हमारी जो अवाम है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। इस तरह हम PPHI की तरफ से जितने कैंप्स हमने लगाए, हमने आउटरीच भी की है, वहाँ पर लोग कैंप्स पे आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स पे आ रहे हैं। इवन हमारे ऐसे कैंप्स भी हैं जहाँ पर हमने NVDs का नॉर्मल डिलीवरीज का सिस्टम भी रखा हुआ है। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग आ रहे हैं और हम जो सेशंस करवा रहे होते हैं तो उसमें हम जो उनको प्रिकॉशंस बताते हैं तो माशाल्लाह उसका रिस्पांस बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि उसने कैंप्स हमने लगाया तो वहाँ पर जो है आउटब्रेक्स या ज्यादा बीमारियां हैं, क्योंकि हम फीडबैक लेते रहते हैं तो वो नहीं आ रहा कि कहीं पर हमने कोई सेशन किया कि रिलीफ कैंप किया कि वहां से फिर ज्यादा कंप्लेंट्स आए या दोबारा ज्यादा पेशेंट्स हो जाए। तो माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है आवाम का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सायरा खान रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सामीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सायरा खान जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और इस वक्त बहुत से रिलीफ कैंप्स को सुपरवाइज कर रही हैं। हमने इंटेंसिवली उनसे जाना कि इस वक्त रिलीफ कैंप्स में आने वाली ज़्यादातर बीमारियां कौन सी हैं, जिसमें से स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन और डायरिया या पेट की बीमारियां जो हैं ये रिपोर्ट की जा रही हैं। बहुत से ऐसे आसान तरीके हैं जिनसे आप घर में रहकर भी इन बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि एक तो रिलीफ कैंप और फ्लड अफेक्टेड एरियाज इंटरनली डिस्प्लेस पीपल जो हैं फ्लड की वजह से वो इफेक्ट हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब बहुत से ऐसे अमराज भी हैं जो हम घरों तक भी पहुंच रहे हैं, जिसमें से जाहिर सी बात है पानी की वजह से इन्फेक्शंस का हो जाना, सफाई सुथराई की वजह से बाकी तमाम बीमारियों का फूट जाना। इसी वजह से महकमा सेहत ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो वबाई अमराज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा अपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है ताकि जो बारिश के बाद या सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है जिसमें सेहत जो है सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त के सबको मयारी सेहत फराहम करना और इस वबा से होने वाली बीमारियों से किस तरीके से बचना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारा हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी जो है 33 मिलियन लोगों का खर्चा जाहिर किया जा रहा है जो इस सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम पे जितना हो सके बर्डन ना बने और अपनी मदद आपके तहत अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। इस तरह के बहुत से रिलीफ कैंप, मेडिकल रिलीफ कैंप जो है जिसमें साउथ पंजाब है, बलूचिस्तान है और सिंध है उसमें कायम किए गए हैं। तो इनकी पूरी की पूरी तफसीलात हर सूबे की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। सिंध हुकूमत की जानिब से, फेडरल हुकूमत की जानिब से भी बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं, आपने इनका भरपूर फायदा उठाना है।